اس دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میرے فادر کی سپورٹ ہے، تو اس سے وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ہمارے والد صاحب کی سپورٹ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں منسٹر کی سپورٹ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں کسی پولیٹیشین کی سپورٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں کسی بیوروکریٹ کی سپورٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کی سپورٹ چاہتا ہے، کسی نہ کسی کی ہیلپ چاہتا ہے۔ تو اس دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کی مدد ہے۔ جب کسی مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے پھر اس کا کوئی کام نہیں رکتا، پھر اس کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس کسی شخص کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو تو اس کا مطلب وہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس زندگی میں، یہ زندگی گزارنے کے لیے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہوتی، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مشکل جو ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔ تو اللہ کی مدد جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، تو آپ اللہ کی مدد کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اللہ کی مدد کہتے کس کو ہیں؟ کیا اللہ کی مدد اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں، کہ آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، یہ اللہ کی مدد ہے؟ یا اللہ کی مدد اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا کوئی کام نہ رکے، دنیا میں آپ جو بھی اچیو کرنا چاہیں آپ اچیو کر لیں؟ کیا اللہ کی مدد اس کو کہتے ہیں؟ غرض یہ کہ اللہ کی مدد کس چیز کو کہتے ہیں، یہ ایک سوال ہے جو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ایک اصول بنایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوشش ہے یہ انسان کے ذمے ہے۔ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا، اس کے لیے کوشش ضروری ہے۔ آپ پیٹ بھرنا چاہتے ہو تو کھانا کھانا ضروری ہے، آپ پیاس بجھانا چاہتے ہو تو پانی پینا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرو آپ کو اس کے لیے محنت ضروری ہے، اور یہ جو محنت کا اصول ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کفار کے لیے بھی یہی اصول ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہا ہے، مسلمان کا لفظ نہیں استعمال کیا، انسان کا لفظ استعمال کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو کہ نان مسلمز بھی بہت ساری چیزوں میں محنت کرتے ہیں، ان کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ نیوٹن ہے، اس نے جو اپنی ایکویشنز ڈرائیو کی کئی سال لگا رہا، اور اس نے ایکویشنز جو تھی وہ ڈرائیو کر لی۔ پھر اسی طرح آئنسٹائن جو تھا اس نے بھی اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس نے بھی بڑی محنت کی، اس نے بھی اللہ نے اس پہ بھی کچھ چیزیں کھول دی۔ غرض یہ کہ یہ اللہ کا اصول ہے، جو انسان جس چیز پر محنت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے راستے اس پہ کھول دیں گے۔ تو محنت بنیادی چیز ہے۔ اب آپ نے کچھ بھی اچیو کرنا ہے، اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ کو نہیں ملنے والا۔ ایون کہ اگر آپ دین پر چلنا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، then you have to spare your time and you have to put some efforts۔ جب تک آپ محنت نہیں کرو گے، اپنی ایفرٹس نہیں دو گے، تو آپ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک رات آپ سو گے اور اگلے دن اٹھو گے تو 5 وقت کے نمازی بھی ہوگے، اللہ کے ولی بھی بن جاؤ گے، اتباع سنت بھی ہو جائے گی، سارے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اکثر جو لوگ نئے نئے دین پہ آتے ہیں ہم جیسے، تو ہماری جو لائف ہے سائنوسائیڈل ویو کی طرح چل رہی ہوتی ہے، گناہ چھوڑتے ہیں، چھوٹتے چھوٹتے بھی نہیں چھوٹتا، اور پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کنٹینیوسلی ایک محنت ہے۔ تو محنت کا جو فیکٹر ہے یہ اللہ کی مدد کو پانے کا ایک راز ہے۔ تو کوئی شخص جو محنت نہیں کرتا اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔
اب اکثر لوگوں کی کا جو فیلئر ہوتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی محنت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں سب کچھ جو ہے نا بس بیٹھے بٹھائے ہمیں مل جائے. یاد رکھیں، لائف از دا نیم آف اسٹرگل. یہ زندگی جو ہے یہ ایک اسٹرگل ہے، کوشش ہے، مسلسل کوشش ہے. چاہے آپ اپنے کریئر کی بات کر لو، چاہے آپ اپنے دین کی بات کر لو، کوئی بھی گول جو آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہو، مجھے بتاؤ آپ بیچلرز ڈگری کرتے ہو، کیا وہ محنت کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. محنت آپ کو اس میں بھی کرنی پڑتی. تو جو بندہ اپنی لائف میں محنت نہیں کرتا وہ کسی کام کا نہیں. محنت اصول ہے سب کے لیے. تو محنت اللہ کی مدد کو پانے کا ایک پہلا سٹیپ ہے. اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ بہت سارے نان مسلمز ہیں، وہ کہتے ہیں محنت تو ہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، تو کیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی آج کل لوگوں کو فیشن چڑھا ہوا ہے ایتھیسٹ ہونے کا یا ایگنوسٹ ہونے کا. تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ بھی تو، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم ٹارگیٹس اچیو کر لیتے ہیں. یا اکثر مسلمان بچے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ بھئی یہ جو نان مسلمز ہیں یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو جیسے چاہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، ان کے پاس تو مال پیسہ بھی بہت ہو جاتا ہے، ان کے پاس ہر چیز بہت ہو جاتی ہے، تو اللہ کی مدد جو ہے یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے. تو یاد رکھیں، اللہ کی مدد کا پتہ اس چیز سے نہیں چلتا کہ آپ کے دنیا کے ٹارگیٹس اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کی مدد کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اس ٹارگیٹ کے اینڈ پہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کا تعلق اللہ سے دور ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ کامیابی بھی کامیابی نہیں ہے، وہ ناکامی ہے. اور اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے تو بظاہر آپ کو کوئی چیز ناکامی بھی لگے، وہ ناکامی نہیں ہے، وہ کامیابی ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا جی دل ٹوٹتا ہے اور جو ہے ان کے پسند کے معاملات نہیں ہوتے. اچھا، یہ مجھے میسج آ رہا ہے کہ آواز کٹ رہی ہے، تو پلیز مجھے دوبارہ بتائیے گا کہ سب کی آواز کٹ رہی ہے. اگر ایسے ہی ہے تو ہم کنیکشن چینج کر دیں. جی آواز کٹ رہی ہے یا کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے، کلیئر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد کا پتہ اس چیز سے نہیں چلتا کہ آپ کا بزنس بہت بڑا ہو گیا ہے، یا اللہ کی مدد کا پتہ اس سے بھی نہیں چلتا کہ آپ کا جی پی اے بہت اچھا ہے. اللہ کی مدد کا پتہ اس سے بھی نہیں چلتا کہ آپ کے پاس مال پیسہ بہت ہے. اللہ کی مدد کا پتہ اس سے بھی نہیں چلتا کہ آپ فیمس بہت ہیں، آپ کی فالوئنگ بہت ہے، لوگ آپ کو لائک بہت کرتے ہیں، یا جب آپ سٹیٹس لگاتے ہیں تو آپ کو کمنٹس بڑے خوبصورت آتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں نہیں جس سے اللہ کی مدد کا پتہ چلتا ہے. اللہ کی مدد کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں، اللہ نے آپ کو کن کاموں میں لگایا ہوا ہے، اس سے اللہ کی مدد کا پتہ چلتا ہے. دیکھو، دنیا میں پریشانیاں ہر بندے کو آتی. اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری لائف میں بڑی پریشانی ہے تو شاید اللہ ہم سے ناراض ہے. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں ہمارے رزق کے معاملات بہت تنگ ہیں، شاید اللہ ہم سے ناراض ہے. یا لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا کاروبار صحیح نہیں چل رہا تو شاید اللہ ہم سے ناراض ہے. جبکہ اللہ کی ناراضگی کا تعلق پریشانیوں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. تو مجھے بتائیں، اگر دنیا کی پریشانیاں اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہیں تو پھر تو انبیاء پہ تو سب سے زیادہ پریشانی ہے. پھر اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ، بچپن سے ماں باپ کی محبت نہیں ملی، اپنا شہر، اپنا سٹی چھوڑنا پڑا، ایون اپنے 6 بچوں کو غالباً اپنے ہاتھ سے دفنایا.
اور اس کے علاوہ کتنی جنگیں لڑی، کتنے ساتھی شہید ہوئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر واقعہ طائف ہوا، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ طائف میں اللہ کی مدد نہیں تھی؟ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی مدد تو ہر وقت تھی. تو اس لیے لائف کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی انسان کی لائف میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. اکثر بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم MBBS کرنا چاہتے تھے، ایڈمیشن نہیں ملا، وہ اس لیے ڈپریس ہوتے ہیں. کئی کہتے ہیں کہ جی وہ پسند کی شادی نہیں ہوئی، وہ اس لیے ڈپریس ہوتے ہیں. کئی کہتے ہیں کہ جی کریئر نہیں بن رہا، جاب نہیں مل رہی، وہ اس لیے ڈپریس ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے. میں آپ کو 2 کیس سٹڈیز بتاتا ہوں. ایک کیس سٹڈی میں ایسا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس بہت مال پیسہ ہے، جو ٹارگٹ رکھتا ہے اچیو ہو جاتا ہے، جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہے فلرش کرتا ہے، اس کے پاس سب وہ کچھ ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن اللہ سے تعلق اس کا صحیح نہیں ہے. نماز وہ نہیں پڑھتا، اللہ کو یاد وہ نہیں کرتا. دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جس کی دال روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے، پہننے کے لیے 2 جوڑے ہیں، لیکن اللہ سے راضی ہے، اللہ سے تعلق اس کا اچھا ہے. اب مجھے بتائیں اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ دوسرے کے ساتھ ہے، پہلے کے ساتھ نہیں ہے. اگر پہلے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تو وہ اس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اب ایک اور سوال آتا ہے کہ جب اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو اللہ دنیا دے کیوں دیتے ہیں؟ اتنا کچھ کیوں دے دیتے ہیں؟ تو وہ اللہ اس لیے دے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے. ایک مفہوم ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کفار کو نہ دیتے، ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اچیومنٹس جو ہیں وہ یہ لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کو اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دیتے ہیں یا نہیں دیتے. مصیبت میں آپ کو اللہ اپنے آپ کو پکارنے کی توفیق دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ اس بات کا لٹمس ٹیسٹ ہے. تو اس لیے اللہ کی مدد پانا بڑا ضروری ہے. اب دنیا کی اچیومنٹس کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے. ہر بندے کے ساتھ گولز ہیں، ٹارگٹس ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف ایمز ہیں جن کو اچیو کرنا ضروری ہے. تو وہ کیا ایسا فارمولا ہے کہ جس کے ذریعے دنیا میں بھی اچیومنٹس ملیں؟ تو یاد رکھیں کہ جو کفار ہیں ان کے لیے صرف ایک رول ہے، وہ ہے محنت. جو وہ محنت کرتے رہیں گے ان کو ملتا رہے گا. یہ رول کفار کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں ان کو کچھ نہیں دینا، اس لیے جو وہ کرتے ہیں ان کا دنیا میں ہی پا لیتے ہیں. لیکن مسلمان کے لیے کامیابی صرف اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ محنت کرے، بلکہ 2 چیزوں میں ہے. ایک تو وہ دنیا کے حساب سے محنت کرے، دوسرا اللہ کو راضی کرے، اللہ کے ساتھ تعلق بنائے. اب وہ تعلق بنانے کی کیا ٹپس ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. یہ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے آکسفورڈ میں ایڈمیشن لے لیا. اب جو آپ پہ رولز اپلائی ہوتے ہیں نا مجھ پہ نہیں ہوں گے. آکسفورڈ یہ کہے گی کہ آپ نے کلاسز پوری لینی ہے، آپ کو کلاسز لینا کمپلسری ہے. پھر وہ آپ کو یہ بھی کہے گی کہ اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع بھی کراؤ. پھر آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ ساری اسائنمنٹس بھی جمع کراؤ. پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ مڈ ہو، فائنل پیپر ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہیں گے کہ جی آپ جمع کرائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ ایک ڈگری ایشو کریں گے. لیکن وہ رولز مجھ پہ نہیں لگتے، مجھ پہ کوئی پابندیاں نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ میں نے آکسفورڈ سے اس ڈگری کا تقاضا ہی نہیں کیا. تو اس لیے جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اصل میں آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا تقاضا کر لیتے. جیسے وہ آکسفورڈ والا بچہ ڈگری کا تقاضا کرتا ہے تو اس پہ کچھ پابندیاں لگتی ہیں، اسی طرح جب آپ اللہ سے جنت کا تقاضا کرتے ہیں تو آپ پہ بھی کچھ پابندیاں لگتی ہیں.
اب جو کفار ہیں انہوں نے تو کچھ تقاضا ہی نہیں کیا، وہ تو جنت چاہتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے جو وہ محنت کریں گے ان کو اس کا صلہ اس دنیا میں مل جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تقاضا کر دیا ہے، انہوں نے محبت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس سے انسان دعویٰ کر دے نا کہ یار تم سے میری دوستی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوستی کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، نہیں تو دعویٰ کیسا۔ اسی طرح جس کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہے اس پہ کیا حقوق، وہ آپ کو جتنی مرضی کالز کرے آپ نہیں اٹھاؤ گے، آپ کو اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن اگر دوست ہو وہ کال کرے تو پھر آپ اٹھاؤ گے، کیوں؟ اس سے دعوی دوستی ہے، دعوی محبت ہے۔ تو اس لیے اللہ کی مدد پانے کے لیے ایک محنت ضروری ہے اور دوسرا اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اور جب آپ اللہ کو راضی کرتے ہو تو پھر اللہ آپ کے کام بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ایسے نہیں آتی کہ کوئی فرشتہ آئے گا اور آپ کے کام کر دے گا، فرشتے بھی آتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی مدد اسباب کے درجے میں ہی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ رزق کے معاملے میں بہت تنگ ہے، وہ اللہ سے بڑی دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ مجھے رزق دے، مجھے میرے لیے آسانی فرما، بہت کچھ مانگتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک فوڈ پانڈا پہ ایک فرشتہ آئے گا اور اس کو جو ہے نا رزق دے کے جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کوئی اسباب ایسے بنائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اسباب میں ہی آتی ہے۔ اکثر وہ لوگ کہتے ہیں نا، جو ایگنوسٹ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ بھئی اگر اللہ نظر آ جائیں گے تو پھر ٹیسٹ کس بات کا؟ پھر بھلا کوئی کافر رہے گا؟ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے کہ بھئی اللہ نظر آ گیا۔ اگر نماز نہ پڑھیں اور ایک فرشتہ آ کے 2 کوڑے لگائے تو کیا آپ کو مسجدیں بھری ہوئی نظر نہیں آئیں گی؟ تو پھر ٹیسٹ نہیں رہ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو چائنا گئے ہیں؟ نہیں گئے نا، لیکن آپ مانتے ہیں کہ چائنا موجود ہے، کیوں؟ چائنا کا ذکر اتنا سنا ہے، پھر چیزیں چائنا سے اتنی آپ کے پاس آئی ہیں، میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا، آپ کو پتا ہے کہ چائنا سے مال آتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے دنیا کے کام بنتے ہیں تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کو حکم دیتے ہیں، تو یہی سے اللہ پہچانا جاتا ہے کہ جب اسباب بننا شروع ہو جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اسباب میں ہی اتر کے آتی ہے۔ تو اس لیے اب وہ کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا ایسی ٹپس ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا تھا نا کہ اچھا پھر سے تھوڑے سے میسیجز آ رہے ہیں کہ آواز کٹ رہی ہے، تو پلیز ذرا بتائیے گا کہ کیا آواز کٹ رہی ہے یا کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 چیزیں مسلمان کے لیے، ایک تو محنت ہے اور دوسری اللہ سے تعلق ہے۔ اب محنت کی تو آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا محنت کرنا، نماز پڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا، تو اسی طرح سے اگر آپ نے اسٹڈیز کرنی ہے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، تو محنت والا ٹاپک تو ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اگلی بات یہ کہ اللہ سے تعلق کیسے بنایا جائے، کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی ٹپس بتائی ہیں، جیسا کہ ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہیں کہ اللہ ہمارے رب ہیں، یعنی کہ اللہ کو اپنا رب مان لیں، اللہ کو سسٹینر مان لیں، پھر اس پر جم جائیں، استقامت اختیار کر لیں، یعنی کہ ایسے نہیں کہ بس یہاں پہ سن لیا کہ ہاں اللہ ہمارے رب ہیں، کیفیت اچھی ہے، لیکن جیسی دوستوں کے ساتھ جائیں تو پھر سارے وہ کام کریں کہ جو اللہ نے منع کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ جائیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہے نا وہ پھر خوف کو دور کر دیتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ایک اس چیز پہ آتی ہے کہ جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے. جب تک استقامت نہیں ہے نا، کنسسٹنسی نہیں ہے، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جو افغانستان والا معاملہ ہے، چند گنتی کے لوگ، کوئی ٹیکنالوجی کچھ نہیں، اور 52 کنٹریز اس پہ حملہ کرتی ہیں، اور وہ لوگ صرف کیا کرتے ہیں، ثم استقاموا، ڈٹے رہتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی جو ہے وہ طالبان کی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت بہت ضروری ہے. اب ہماری زندگی میں استقامت کیا ہے؟ ہماری زندگی میں استقامت یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ چلا جھوٹ بولنا غلط ہے، تو اب آپ ڈٹ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، جھوٹ نہیں بولنا. اب آپ ڈٹ جاؤ کہ جو بھی ہو جائے برا کام نہیں کرنا. تو یہ ہوتی ہے استقامت. تو پہلی چیز ہے استقامت. دوسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے قرآن میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مدد کے بارے میں کہ مجھ سے مدد مانگو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. اس کا مطلب کہ اللہ کی مدد کو اگر آپ اپنی لائف کی ایکویشن میں شامل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک چیز چاہیے صبر، اور ایک چیز چاہیے نماز. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پہ ٹف ٹائم آئے تو ایسے نہیں ہے فوراً اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دو، یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ میرے ساتھ لاس کیوں ہو گیا ہے، یہ میرا نقصان کیوں ہو گیا ہے، میرے ساتھ میرا فلاں عزیز وہ فوت ہو گیا ہے، میری یہ چیز ہو گئی ہے، یا میری ڈگری کا ایشو بن گیا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی کلیمٹی آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس پہ صبر اختیار کریں. صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو پرائم منسٹر صاحب کال کر کے کہیں کہ دیکھو تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہونا تم اس نمبر پہ کال کر دینا، میری مدد تمہارے ساتھ، تو آپ کیا کرو گے؟ کوئی بھی مسئلہ ہوگا کال کرو گے نا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہیں کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سسٹین کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، ساری دنیا کی بادشاہت ان کے پاس ہے، جو کہ اس پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، سسٹین کرنے والے ہیں. اتنی بڑی ذات. وہ فرماتے ہیں کہ جب تم صبر کرتے ہو تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو آپ تمام انبیاء کی لائف پڑھ لو، آپ کو صبر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھ لو، صبر ملے گا. صحابہ کی لائف پڑھ لو، صبر ملے گا. تو صبر لائف کا ایک ایسنشل پارٹ ہے. اور صبر تبھی ہوگا کہ جب آپ پہ کچھ مشکل آئے گی تو تب ٹیسٹ ہوگا آپ کا، دیکھا جائے گا کہ ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ تھوڑی سی مشکل آئی ہے اس نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، تھوڑی سی مشکل آئی ہے تو اس نے اللہ کو ہی چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب صبر کرنا ضروری ہے. صبر کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ یہ کہ نیکی پر جم جانا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیلی ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ، استغفار، درود شریف. جو بندہ ریگولرلی کرے گا اس کا مطلب وہ نیکی پہ جم گیا ہے، اس کا مطلب اس نے بھی صبر کیا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ. دوسری چیز، بلکہ تیسری، پہلی چیز استقامت، دوسری چیز صبر، اور تیسری چیز والصلاۃ، نماز. اب جتنے مرضی وظیفے کرو، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کی مدد نہیں ہے. اکثر لوگ جو ہے نا وہ وظیفے کر کر کے تسمیاں گھسا دیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. جب نماز نہیں پڑھو گے تو آپ اللہ کو کیسے کلیم کر سکتے ہو کہ اللہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، کہ اللہ میری مدد کریں؟ آپ اللہ کے بلانے پہ آ نہیں رہے تو آپ کیسے اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ کی زندگی کے معاملات سکون ہوں گے؟ تو اس لیے نماز جو ہے اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو پہلی چیز جس کی طرف وہ متوجہ ہوتے تھے وہ نماز ہے. غزوہ بدر کا موقع آیا تو غزوے سے پہلے 2 رکعت لمبی نماز پڑھی. اسی طرح کبھی طوفان تیز آ جاتا تھا یا کوئی ایسی پریشانی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی سب سے پہلے نماز کی طرف جاتے تھے. آج ہماری زندگی سے نا یہ چیز نکلتی جا رہی ہے. ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو بجائے 2 رکعت نفل پڑھنے کے، یہ ہمارے بڑوں میں عادت تھی. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں کے جو بڑے بزرگ ہیں
وہ بڑا ہی کرتے تھے، کوئی پریشانی ہو کہتے تھے 2 رکعت نفل پڑھو. تو صحابہ ایسے ہی کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے تو ایک صحابی آئے, انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی, دعا مانگی, چلے گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہی کیوں آئے تھے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا, نمک اللہ سے مانگنے آئے تھے. تو آج ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں اچھا فلاں کو کال کر لو, فلاں کو کر لو, اس سے کہہ دو, اس سے کہہ دو, نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو جب آپ اللہ کے سامنے سجدہ ہی نہیں کر رہے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. آپ پریشان ہیں, سجدہ کریں. آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا, سجدہ کریں. کنفیوز ہیں, سجدہ کریں. آپ کو کسی معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی, رائٹ جانا ہے, لیفٹ جانا ہے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اللہ کے سامنے سجدہ کریں, نفل پڑھیں, صلاۃ الحاجت پڑھیں. آپ کے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, تو اللہ کے سامنے سجدے کریں. اکثر لوگ جاب کی وجہ سے پریشان ہیں, سجدہ کریں, مانگے اللہ سے, نفل پڑھیں. تو اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ, اللہ نے قرآن میں یہ وظیفہ بتایا ہے. آج ہمیں کوئی کہہ دے نا بزرگ یہ وظیفہ کرو تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا, سارے دھڑ دھڑ شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ وظیفہ بتایا, بہت بڑے بزرگ نے بتایا. تو یہ وظیفہ تو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. نماز دیکھیے جہاد بھی ہو رہا ہو نا, میدان جنگ میں بھی ہے, وہاں پہ بھی نماز معاف نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ نماز ہی نہیں پڑھو گے تو آپ سمجھ لو کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے. جب اللہ کی مدد نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے؟ آپ کا کام تو تبھی ہوگا جب اللہ نے حکم دینا ہے, اور اللہ کی مدد نماز کے ساتھ. تو تیسری چیز ہوگی نماز. چوتھی چیز جس کے ساتھ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ ہے تقوی, گناہوں سے بچنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مخرجہ کہتے ہیں اسکیپ, یعنی کہ ہر پریشانی سے نکلنے کا رستہ اس کے لیے اللہ کھول دیتے ہیں. اب آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہوگی, اب آپ اس سے نکلنا چاہتے ہو تو کیا ہے, تقوی اختیار کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے اسکیپ پیسج اختیار کر دیں گے. دیکھو جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کیا پڑھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. تو اسی طرح جب انسان گناہوں سے توبہ اختیار کرتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حالات کی اور پریشانیوں کی جو مچھلی ہے اس کے پیٹ سے نکال دے. تو اس لیے آپ کی لائف میں کوئی بھی پرابلمز ہیں, سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کی لائف میں کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں, ان کو نکالیں. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑے ہوتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہو, آپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. جھوٹ بولتے ہو, اس کا وبال پڑ جاتا ہے. آپ غلط چیزیں موبائل پہ دیکھتے ہو, اس کا وبال بھی زندگی میں پڑ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے تمام کاموں میں آسانی کر دیتے ہیں. اب یہ اللہ دنیا کے کاموں کا بتا رہے ہیں. اب اکثر ہوتا ہے نا ہماری لائف میں بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں, مشکل کام ہوتے ہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں میں آسان کر دیتا ہوں. مجھے بتاؤ اگر اللہ آپ کا کوئی کام آسان کر دے تو کیا وہ مشکل ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے اس کو آسان کر دیا. آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ٹارگٹس اچیو کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے گھر کی دال روٹی پوری کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ کسی کام کا آسان ہونا یا مشکل ہونا یہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ وہی کام کسی کے لیے آسان کر دیتے ہیں, وہی کام کسی کے لیے مشکل کر دیتے ہیں. اکثر آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہوگا کبھی کبھی بہت سمپل کام ہوتا ہے لیکن ہم سے ہو ہی نہیں رہا ہوتا, اور کبھی کبھی بڑے مشکل کام ہوتے ہیں اللہ اچیو کروا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ کسی کام کا مشکل ہونا یا آسان ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ پہ. تو اس لیے اللہ نے اپنی مدد جو ہے وہ تقویٰ کے ساتھ رکھی ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, یہ قرآن کے وظیفے ہیں, یہ وہ وظیفے ہیں جو اللہ نے خود بتائے ہیں. تمہیں کسی کام میں مشکل ہے, تقویٰ اختیار کرو. من امرہ یسرا, تمہارے کام آسان ہو جائیں. اب وہ کام چاہے جو مرضی ہے, چاہے وہ دین کے کام ہے, چاہے وہ دنیا کے کام ہے, چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی کے ہیں یا آپ کی کلیکٹیو لائف کے ہیں, آپ کی فیملی پرابلمز ہیں, آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں, کچھ بھی ہے, اللہ نے تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے. تو 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز, اللہ سے گمان اچھا رکھیں. حدیث قدسی ہے, انا عند ظنی عبدی بی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اب اگر آپ کا گمان ہی اللہ سے یہ ہے کہ پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہونا, تو پھر تو نہیں ہونا. اللہ سے گمان تو اچھا رکھیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے کہیں یا میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھ سے پانی کا ایک گلاس مانگو, میں آپ کو دے دوں گا. اب یہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کر لیا. پانی کا گلاس کیا ہوتا ہے؟ عام سی ایک کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے. اللہ نے پانی کو سب کے لیے عام کیا ہوا ہے. تو اب میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, لیکن آپ باہر جا کے کو پتہ نہیں فرحان بھائی نے وعدہ تو کر لیا ہے, دیں گے یا نہیں دیں گے. میں کہوں گا یار یہ کیسا عجیب بندہ ہے, اس کو میرے وعدے بھی بھروسہ نہیں ہے, میں اتنا گیا گزرا ہوں. تو جب اللہ نے وعدہ کیا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور دوں گا, تو پھر یہ کیوں سوچتے ہو کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ سے گمان اچھا رکھو, اللہ سے پازیٹیو رہو کہ ہاں اللہ مجھے بڑا اچھا بزنس دیں گے. یہ اللہ سے ایسے سوچا کرو, اللہ مجھے گھر بھی دیں گے, اللہ مجھے بڑا گھر دیں گے, اللہ مجھے اچھی گاڑی دیں گے. یہ اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو. اللہ مجھے اچھا ساتھ دیں گے, اللہ اچھی اولاد دیں گے, اللہ مجھے اچھے لوگوں سے ملوائیں گے. اللہ سے گمان اچھا رکھا کرو, پازیٹیو سوچا کرو. جب آپ اللہ سے گمان اچھا رکھو گے تو پھر جو ہے اللہ معاملہ بھی اچھا کرے. اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو, بڑا گمان رکھا کرو, چھوٹے چھوٹے گمان نہ رکھا کرو, اچھے اچھے گمان رکھا کرو. تو اس لیے گمان کا تعلق بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہے. آپ ابھی گمان کریں کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے, لٹرلی آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ کے بہت سارے کام اللہ بنا رہے ہیں. آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ سب کچھ مجھے میری محنت سے نہیں مل رہا, یہ اللہ کی مدد ہے بیچ میں. اللہ آپ کو اندھا بنا دیتے, آپ کیا کر لیتے ہیں؟ کیا جو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اللہ چاہتے آپ کو کسی افریقہ کے کسی جنگل میں پھینک دیتے, لیکن آپ بیٹھ کے اللہ کی بات سن رہے ہو, اللہ یہ بات آپ کو سنوا رہے ہیں. تو اس سے بڑی اللہ کی مدد کیا ہوگی کہ اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں. کہ آپ خود آ کے یہاں بیٹھے ہو, خود نہیں بیٹھ سکتے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ نے بٹھایا ہے, جو اللہ نے سنوایا ہے. کیا میں خود آ کے بیٹھا ہوں؟ نہیں, یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. میں چاہوں تو میں نہیں بیٹھ سکتا, میں چاہوں تو میں یہ نہیں بول سکتا. اللہ ابھی اگلے لمحے آواز غائب کر دیں, کون کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے, یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے. اگر انسان غور کرے تو ہر لمحے اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میری مدد کر رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میری مدد کر رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا جو اللہ سے تعلق ہے نا, یہ اسپیشل تعلق ہے. اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ اسپیشل سمجھا کریں. یہ نہ سوچا کریں کہ اللہ کا آپ سے تعلق بہت دور ہے, بلکہ سوچا کریں کہ اللہ آپ کے دل کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں, آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں. اللہ آپ کے جیسے انسان کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے نا, جس انسان کوئی ہر بات دل کی کر لیتا ہے, تو اللہ سے ایسے باتیں کیا کریں, تب آپ کو یہ کنیکشن فیل ہوگا. ہم نے اللہ کے سامنے اپنی باتیں شیئر کرنا چھوڑ دی ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے اللہ سے ہمارا بڑا ڈسٹینس ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے کوئی دوست ایسے ہوں جن کے ساتھ آپ روز ملتے ہوں تو لگتا ہے ان کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے, اور جن کے ساتھ آپ روز نہیں ملتے, جن سے آپ چٹ چیٹ نہیں کرتے, تعلق نہیں شیئر کرتے, باتیں نہیں شیئر کرتے, تو لگتا ہے ان سے تعلق بھی ویک ہو گیا ہے. اسی طرح جب آپ اللہ سے اپنی باتیں نہیں شیئر کرتے تو پھر انسان کو فیل ہوتا ہے کہ تعلق ویک ہو رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمیشہ ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا جو اللہ سے تعلق ہے نا وہ بڑا ہی خاص ہے, بہت اسپیشل ہے. اپنے آپ کو اتنا کم تر بھی نہ سمجھا کریں. سوچا کریں کہ اللہ نے آپ کو بنایا, اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہیں,
آپ کے چھوٹے موٹے گناہوں کی وجہ سے اللہ آپ کو پھینک نہیں دیتے، فوراً توبہ کرو، اللہ فوراً آپ کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ کی مدد پانے کے جو کچھ طریقے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔